اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ہماری یہ نشست 5ویں نشست ہے جس میں ہم اسلام سے متعلق چند سوال جواب کی شکل میں قرآن حکیم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ تو آج کی نشست کا پہلا سوال ہے کہ مذاہب اربع اور ائمہ اربع سے کیا مراد ہے؟ جواب: 4 مذاہب جو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے نام سے موسوم ہیں مذاہب اربع کہلاتے ہیں۔ حنفی مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے موسوم ہیں۔ شافعی مذہب کے بانی امام شافعی ہیں۔ مالکی مذہب کے بانی امام مالک اور حنبلی مذہب کے بانی امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان مذاہب کے امام ائمہ اربع کہلاتے ہیں۔ سوال: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اور مختصر تعارف کیا ہے؟ جواب: جیسا کہ آپ کے لقب سے ظاہر ہے کہ آپ تمام ائمہ کے مقابلے میں سب سے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ اسلامی فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پایہ بہت بلند ہے۔ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت بن زوطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ 80 ہجری مطابق 699 عیسوی میں کوفے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے فقہ کی تعلیم اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان سے حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ کا سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ آپ تابعی ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ کے علاوہ امام مالک سمیت ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ میں کوئی امام بھی تابعی نہیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براہ راست زیارت کی اور ان سے احادیث نبوی کا سماع کیا۔ امام اعظم نے علم حدیث کے حصول کے لیے 3 مقامات کا بطور خاص سفر کیا۔ آپ نے علم حدیث سب سے پہلے کوفے میں حاصل کیا کیونکہ آپ کوفے کے رہنے والے تھے اور کوفہ علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا۔ گویا آپ علم حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے، وہیں پڑھا۔ کوفے کے سب سے بڑے علم کے وارث امام اعظم خود بنے۔ دوسرا مقام حرمین شریفین کا تھا جہاں سے آپ نے احادیث اخذ کی، اور تیسرا مقام بصرہ تھا۔ امام ابو حنیفہ نے تقریباً 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ ایک دفعہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے مابین جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر گروہ اپنے امام کی فضیلت کا دعوے دار تھا۔ حضرت امام ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا اور اصحاب شافعی سے فرمایا، پہلے تم اپنے امام کے اساتذہ گنو۔ جب گنے گئے تو 80 تھے۔ پھر انہوں نے احناف سے فرمایا، اب تم اپنے امام کے اساتذہ گنو۔ جب انہوں نے شمار کیے تو معلوم ہوا کہ وہ 4000 تھے۔ اس طرح اساتذہ کے عدد نے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیا۔ آپ فقہ اور حدیث دونوں میدانوں میں امام الائمہ تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 کے قریب شاگرد تھے، جن میں 40 افراد بہت ہی جلیل المرتبت تھے اور وہ درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ وہ آپ کے مشیر خاص بھی تھے۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، 2 امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، اور 3 امام حماد بن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور 4 امام ظفر بن زحیل رحمۃ اللہ علیہ، اور 5 امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور 6 امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ، اور 7 امام داؤد بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی چند مشہور کتابیں ہیں: الفقہ الاکبر، الفقہ الابسط،
العالم والمتعلم رسالۃ الامام ابی حنیفہ الی عثمان البتی وصیت الامام ابی حنیفہ۔ قرآن حکیم کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے مؤلف امام محمد بن اسماعیل بخاری اور دیگر بڑے بڑے محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم آپ کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ آپ نہایت ذہین اور قوی حافظے کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقویٰ، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ آپ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا، 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھیں، رات کے 2 نفلوں میں پورا قرآن حکیم ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے۔ ان کی حیات مبارکہ کے لاتعداد گوشے ہیں۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقویٰ اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ امام اعظم اپنا طریق اجتہاد و استنباط یوں بیان کرتے ہیں: میں سب سے پہلے کسی مسئلے کا حکم کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہوں، پھر اگر وہاں وہ مسئلہ نہ پاؤں تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیتا ہوں۔ جب وہاں بھی نہ پاؤں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے کسی کا قول مان لیتا ہوں اور ان کا قول چھوڑ کر دوسروں کا قول نہیں لیتا۔ اور جب معاملہ ابراہیم شعبی، ابن سیرین اور عطا پر آ جائے تو یہ لوگ بھی مجتہد تھے اور اس وقت میں بھی ان لوگوں کی طرح اجتہاد کرتا ہوں۔ آپ کے اجتہادی مسائل تقریباً 1200 سال سے تمام اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے بڑی بڑی عظیم اسلامی سلطنتوں میں آپ ہی کے مسائل قانون سلطنت تھے، اور آج بھی اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ آپ ہی کے مذہب کا پیروکار ہے۔ بغداد شریف میں 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش 50,000 کا مجمع تھا۔ اس پر بھی آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ 6 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف کیا ہے؟ جواب: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مسلک کو مذہب شافعی کہتے ہیں۔ آپ کا نام محمد بن ادریس الشافعی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سال وفات اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سال ولادت ایک ہے، یعنی آپ 150 ہجری میں فلسطین کے گاؤں غزہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زمانہ بڑی تنگ دستی میں گزرا۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ 15 برس کی عمر میں فتویٰ دینے کی اجازت مل گئی تھی۔ آپ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر مسائل حل کرنے کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے حاضری دیا کرتے تھے۔ آپ امام مالک کی شاگردی میں رہے اور ان کی وفات تک ان سے علم حاصل کیا۔ آپ نے اصول فقہ پر سب سے پہلی کتاب الرسالہ لکھی۔ العام آپ کی دوسری اہم کتاب ہے۔ آپ نے مختلف مکاتب کے افکار و مسائل کو اچھی طرح سمجھا اور پرکھا، پھر ان میں سے جو چیز قرآن و سنت کے مطابق پائی اسے قبول کر لیا۔ جس مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل بحث کرتے۔ آپ صحیح احادیث کے مل جانے سے قیاس و اجتہاد کو چھوڑ دیتے تھے۔ آج بھی مصر، لبنان، شام اور فلسطین میں شافعی مسلک کے پیروکار موجود ہیں۔ آپ کے مخلد شافعی کہلاتے ہیں۔ آپ نے 204 ہجری میں مصر میں وفات پائی۔ سوال: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بیان کریں۔ جواب: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مسلک کو حنبلی مذہب کہتے ہیں۔ آپ کا نام احمد اور لقب امام بغداد ہے۔ امام بغداد ہے۔ آپ بغداد میں 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ عربی النسل تھے۔ اپنے آبائی شہر میں لغت، فقہ اور حدیث کا ابتدائی علم حاصل کیا، بعد ازاں خود کو علم حدیث کے لیے وقف کر دیا۔ حصول علم کے لیے آپ نے عراق،
حجاز، یمن اور شام کا سفر کیا اور 5 حج کیے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ فقیہ سے زیادہ محدث تھے۔ مسند احمد آپ کا سب سے مشہور مجموعہ احادیث ہے۔ فقہ حنبلی میں احادیث نبوی اور آثار و اقوال صحابہ کا بہت گہرا اثر ہے۔ آپ کے مخلد حنبلی کہلاتے ہیں۔ آپ نے بغداد شریف میں 241 ہجری میں وفات پائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بیان کریں۔ جواب: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مسلک کو مالکی مذہب کہتے ہیں۔ آپ کا نام مالک بن انس ہے۔ آپ امام مدینہ، امام اہل حجاز اور امام دارالہجرت کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار مجتہدین، فقہاء اور عظیم محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث و فقہ کا علم پہلے ربیعہ رائی پھر ابن ہرمز سے حاصل کیا۔ ان کے اساتذہ میں امام ابن شہاب زہری اور دیگر 70 اساتذہ شامل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 17 برس کی عمر میں مدینہ میں درس و تدریس کی مسند سنبھالی۔ آپ حدیث کا درس بڑے ادب و احترام سے دیا کرتے تھے۔ غسل کرتے، صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور پھر درس کی مسند پر تشریف فرما ہوتے۔ امام مالک بیک وقت حدیث اور فقہ کے امام تھے۔ آپ کے طرز فکر میں حدیث اور فقہ کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ امام نسائی آپ کے مقام و مرتبے کے بارے میں فرماتے ہیں: میرے نزدیک تبع تابعین کی جماعت میں امام مالک سے زیادہ عظیم اور کوئی شخص نہیں، اور نہ ان سے بڑھ کر کوئی اور شخص حدیث میں مامون و معتبر تھا۔ امام مالک کا سب سے بڑا تصنیفی کارنامہ الموطا ہے، جو علم حدیث پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ علم حدیث پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن سلمی، عبداللہ بن رب آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ امام مالک کی وفات مدینہ طیبہ میں سن 179 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے مخلد مالکی کہلاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت